ہاں، لال مسجد کے جو مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد جامعہ حفصہ کے جو مہتمم ہیں، انہوں نے حال ہی میں مفتی عبدالقوی کو جو ڈانٹا اور انہیں کوڑے لگانے کی یا مارنے کی دھمکی دی ہے، اس پر بہت سے لوگ اپنا آراء اپنے تبصرہ کر رہے ہیں۔ بہرحال مولانا عبدالعزیز نے ان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کیا، آج ہم یہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ مولانا عبدالعزیز نے ایسا رویہ اس وجہ سے صرف اختیار کیا کہ مفتی عبدالقوی نے کچھ لمحات یعنی کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ بھائی میرے درجنوں نکاح ہیں، حالانکہ شریعت میں 4 سے اوپر نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور وہ درجنوں نکاح کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے درجنوں نکاح کیے ہوئے ہیں، تو اس کا صاف الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ وہ زانی ہے۔ اگرچہ اپنے نام کے ساتھ علامہ کا یا مفتی ہونے کا یا کچھ بھی ٹائٹل لگا دیا جائے، تو ٹائٹل لگانے سے یا پگڑی لگانے سے، داڑھی بڑھانے سے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہر میں تو لوگوں کو ہم مولوی یا جو کچھ ہم کہلوانا چاہے نظر آئیں گے اور کہلوا پائیں گے، لیکن حقیقت میں تو یہ ہے کہ جو دل کی بات ہے وہ خود انہوں نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا کہ میرے درجنوں نکاح ہیں، اور شراب کی حلت کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے۔ دیکھیں، اب اس پر ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا مولانا عبدالعزیز کے مدرسے میں جو بھی آتا ہے وہ سب کے سب تہجد گزار اور نمازی ہی ہوتے ہیں؟ آج تک انہوں نے کسی پولیس کے کارندے کو، نمائندے کو اس طرح سے ڈانٹا ہو اور اس کی باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہو، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ لیکن مفتی عبدالقوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی ہونے کا ٹائٹل لگانے کے باوجود اگر یہ فیل کر رہا ہے تو یہ حقیقت میں اس کا جرم تو بنتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہ مولانا عبدالعزیز نے اچھا کیا یا برا کیا، ہر شخص اپنے تبصرہ، اپنی آراء پیش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں بہت سارے کومنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سب نے کہا کہ بہت اچھا کیا اس کے ساتھ۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو اس طرح کی بے عزتی کر کے ان کو اپنے ادارے سے خارج کرنا میں کسی طرح سے درست نہیں سمجھتا۔ بہرحال انسان کی، ایک مسلمان کی عزت اور وقار ہوتی ہے، باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ اس کی بے عزتی کرنا اور گن لے کر آنا، گن پوائنٹ پہ اس کو یہ دھمکانا اور گارڈوں کو ساتھ لے کے آنا اور باقاعدہ اس کی ویڈیو جاری کرنا، اور ادھر سے مفتی عبدالقوی صاحب کے عالم ہونے کا صرف اور صرف اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب، جی جناب، ایک یا دو بار انہوں نے صرف یہی جملہ کہا، جی جناب، جیسے آپ کا حکم ہو۔ تو اب دیکھیں، اب مفتی عبدالقوی کی جگہ پہ دنیا کا کوئی اور شخص ہوتا، یقین جانیے اس کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ کچھ نہ کچھ آگے ضرور جو ہے نا وہ بات کرتا، لیکن مفتی عبدالقوی کے عالم ہونے کے لیے اتنا انداز احترام کا کافی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آگے بہرحال خیر بھی اسی میں سمجھی کہ بھائی اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اچھا کیا انہوں نے عاجزی اختیار کی، عاجزی میں ہی اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مفتی عبدالقوی نے اسی میں عافیت سمجھی کہ جی جناب کہہ کر ہی وہاں سے رخصت ہو جایا جائے، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو ان کے ساتھ کیا، میں تو اپنی رائے یہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے درست نہیں کیا۔ بہرحال اگر ان کو اپنے مدرسے سے خارج کرنا ہی تھا تو کسی ذریعے سے پیغام، گارڈ کے ذریعے، کسی طالب کے ذریعے، ناظم کے ذریعے سے پیغام بھجوا دیتے کہ اس کو یہاں مدرسے میں رہنے کی، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو یہاں سے باہر لے جایا جائے۔ لیکن ان کو اس طرح سے ڈانٹ ٹپٹ کرنا، خود کوڑے لگانے کی، دھمکانا، دھمکی دینا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ایک شخص بد کردار ہے تو حکومت کا کام ہوتا ہے، وقت کا جو حکمران ہو اس کا کام ہوتا ہے، اس کو اسلامی حکومت ہے تو کوڑے لگائے گا یا تعزیر کرے، جو بھی کرے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے کسی شخص کو قطعاً یہ جرت نہیں ہوتی کہ بھئی وہ خلاف شرع امر دیکھنے کے بعد خود ہی فیصلے کرنا شروع کر دے۔ تو بہرحال مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں کیا، ایک شخص کی، ایک عالم کی، مسلمان کی بے عزتی کر کے اچھا نہیں کیا اس نے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے ادارے میں یا ان کے اڑوس پڑوس میں کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا ان کی نظر میں آ جائے، ان کے علم میں آ جائے، تو ان کے ساتھ بھی کل وہ یہی رویہ اختیار کریں گے، گن پوائنٹ پہ جا کے اس کو دھمکانا شروع کر دیں گے۔ بہرحال عالم ہیں، ہم تو ان کی بھی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔